سوال تحریر فرمایا کہ شمال کی طرف پاؤں کر کے لیٹ جانا کیسا ہے؟ شمال کی طرف پاؤں کر کے لیٹنے میں کوئی حرج نہیں بھی، شرعاً اس سے منع نہیں کیا گیا۔ منع کیا گیا ہے کہ قبلے کی طرف پاؤں نہیں ہونے چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قبلتکم حیا و میتن، لوگو تمہاری زندگی میں بھی قبلے کا احترام ضروری ہے اور وفات کے بعد بھی قبلے کا احترام ضروری ہے۔ وفات کے بعد قبلے کے احترام کا مطلب یہ ہے کہ جو میت لٹائی جائے گی اس کا پورا پہلو قبلے کی طرف کیا جائے گا۔ یہ جو ہمارے ہاں کرتے ہیں کہ ایک چہرہ اس کا قبلے کی طرف کر دیتے ہیں اور باقی جو ہے وہ اسی طرح رہتا ہے جسم، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ میت کا حق جو واجب ہے وہ ختم ہوتا ہے۔ میت کا حق جو واجب ہے وہ یہ کہ اسے دائیں کروٹ پر لٹایا جائے، اور اس کی میت اگر پیچھے کی طرف گرنے کا خدشہ جیسے کہ عام طور پہ ہوتا ہی ہے، اس کے پیچھے مٹی کے ڈھیلے رکھ دیے جائیں تاکہ میت ایک جگہ پہ قائم رہے، اور اس کا جو الٹا ہاتھ ہے وہ نکال دینا چاہیے اس کے نیچے سے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی آدمی کو دیکھا تھا کہ وہ قبر پہ ٹیک لگا کے بیٹھا ہوا ہے، تو آپ نے فرمایا میت کو تکلیف نہ دو۔ مطلب یہ کہ ایسی جیسے ایک زندہ آدمی دوسرے زندہ آدمی سے ٹیک لگا کے بیٹھ جائے تو اچھی بات تو نہیں ہے۔ تو اس سے فرمایا کہ دیکھو یہ حرکت قبر کے ساتھ بھی نہ کرو۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کن علوم کو شرعی قرار دیا ہے؟ رمیز صاحب انہوں نے اپنی کتابوں میں بہت تفصیل سے ان علوم پر حضرت نے بحث کی ہے، لیکن جو کچھ ان سے پڑھنے میں آ سکا، ظاہر ہے کہ وہ کتاب و سنت تو اس میں ہے ہی ہے، فقہ جو بھی ہے اس میں ہے، اصول فقہ میں ہے۔ خود امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ان تمام چیزوں کو پڑھا بھی ہے۔ پھر جب وہ وہاں فلسفے پر پہنچے ہیں تو غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فلسفے پہ بہت زبردست رد کیا ہے، اور اگر غزالی جیسے آدمی اس وقت نہ پیدا ہوتے تو فلاسفہ اپنے فلسفے کی بنیاد پر نبوت پر جو اعتراضات کر رہے تھے، یہ سلسلہ اور بھی پھیل جاتا اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بعض مقامات پہ توہین بھی واجب قرار پاتی کہ لوگ عقلاً ان چیزوں کی طرف چل پڑے تھے کہ محض عقل ہی سب کچھ ہے۔ لیکن امام غزالی رحمۃ اللہ نے دو جو چیزیں لکھی ہیں اس سے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ ایک تو غزالی فلسفے میں ڈوبے اور پھر نکل نہیں سکے، بہت بڑے فلسفی تھے۔ غزالی نے اگر فلسفے میں کچھ کسر جو چھوڑ دی تھی نا، بس وہ کمی رہ گئی، اور اس پہ ابن رشد آگے آئے، اور ابن رشد نے بھی اپنے فلسفے کی تشکیل اس پہ کی، اور اگر ابن رشد کے بعد مسلمان علماء نہ ہوتے تو اسپین والے تو خاص طور پہ فلسفے کی نظر ہو جاتے۔ لیکن ابن رشد نے جو غزالی پہ گرفت کی ہے وہ ایک کتاب ہے جو غزالی کی بھی بعض چیزوں کو انہوں نے غلط قرار دیا۔ دوسری چیز، غزالی جو تصوف کا لکھتے ہیں بھیا وہ قابل عمل اب نہیں رہا۔ مثلاً وہ 15 شعبان کا لکھیں گے، پھر اس کے ساتھ اگلے دن کی بھی فضیلت، اس سے اگلے دن کی بھی، اس سے پہلے دن کی بھی، یہ وہ اس طرح کی چیزیں اگر انسان ان چیزوں میں پڑ جائے گا تو زندگی کے بہت سے فرائض ہیں جن میں غفلت کا اندیشہ ہے۔ کسی کو نہ ہو تو بے شک کرے، لیکن وہ تصوف اور سلوک جو ہے وہ غزالی کی کتابیں پڑھ کے نہیں ہو جاتا، وہ عملاً کسی شخصیت کا تقاضا کرتا ہے۔ ابن تیمیہ ابن قدامہ حنبلی کے واسطے سے عبد القادر جیلانی کے سلسلہ قادریہ میں بیعت ہے۔ آپ نے یہ فرمایا تھا کہ اس بات کا حوالہ مل سکتا ہے؟ حوالے تو 10 دے دیں گے، اس میں کچھ نہیں، لیکن ابن تیمیہ ابن قدامہ عبد القادر جیلانی
یہ گلی میں ساتھ کھیلتے رہتے تھے، دوست یار۔ آدمی کو ہوش کرنا چاہیے کہ کس کا نام لے رہا ہے، کن امت کے اساتین اور اکابر تھے، یہ اپنے اپنے زمانے کے مجددین میں تھے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ جیسا آدمی جو کہتا ہے کہ قدمی ھذا علی رقبۃ کل ولی، میرا یہ پاؤں تمام اولیاء اللہ کی گردن پر ہے، اس مقام کا آدمی عبد القادر جیلانی کے سلسلہ قادریہ میں، یا جناب والا غیر مقلد ہیں یا تعظیم نہیں سیکھی۔ جہاں تک اس کا تعلق ہے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، ابن قدامہ رحمۃ اللہ کے واسطے سے حنبلی کوئی سلسلہ ہی نہیں ہے، یہ تو سوال ہی غلط ہے۔ حنبلی کے واسطے سے، اچھا ابن قدامہ حنبلی کے واسطے سے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کے سلسلہ قادریہ میں بیعت ہیں، بیعت ہی نہیں ہے، خلیفہ بھی ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ جھوٹ سے محفوظ رکھے، پچھلے کوئی 45 سے زیادہ 48 49 سال سے تو ہم پڑھ رہے ہیں، ہمارے بڑے محبوب ہیں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ۔ کون سی کتاب ہے شیخ رحمہ اللہ کی جو نظر میں نہ آئی؟ شیخ رحمہ اللہ بیعت ہی نہیں تھے، صرف شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا جبہ بھی تبرکن سنبھال کے رکھا ہوا تھا۔ آپ کو چاہیے کہ آپ پڑھیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے فتاوی، جہاں وہ جنید بغدادی صوفی رحمۃ اللہ علیہ کی زبردست تعریف کرتے ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھیں دوسری نمبر پہ، جنہوں نے یہ فرمایا کہ میرا یہ پاؤں اللہ کے ہر ولی کی گردن پہ ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ باقی لوگوں نے بہت تنقید کی ہے حضرت جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پہ کہ یہ جملہ انہوں نے کیسے فرمایا۔ شیخ جب اس جملے پہ پہنچے ہیں تو شیخ کہتے ہیں یہ بالکل حق جملہ ہے۔ انہوں نے کہا قدمی میرا قدم، یعنی میرا طریقہ کار، میرا راستہ، کس طریقے پہ میں چل رہا ہوں، ہر ولی اللہ کے اوپر ہے، اس کی گردن پہ، یعنی میں ہر آدمی سے زیادہ اپنے معاصرین میں کتاب و سنت کو میں زیادہ سمجھتا ہوں۔ انہوں نے اس جملے کی بڑی تعریف کی ہے۔ تیسرا حوالہ بھی دیں، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے زبردست تعریف کی ہے جو لوگ ان سے پہلے گزرے ہیں صوفیہ کی، اور صوفیہ کے متعلق انہوں نے لکھا ہے کہ کتاب و سنت کے صحیح وارثین اور ورثہ یہ ہیں۔ پھر انہوں نے سلسلہ قادریہ کی تعریف کی ہے۔ حضرت چوتھا حوالہ بھی دیں، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ شیخ کی کرامتیں تواتر کی حد تک پہنچ گئیں، یعنی ہم اس کی تردید نہیں کر سکتے، اتنی کرامتیں ہیں شیخ۔ آپ ان کے فتاویٰ پڑھیں، آنکھیں نہ کھل جائیں تو ہماری آنکھیں بند کر دیں۔ کیا ہے 38 جلدیں ہی تو ہیں، ذرا محنت کر کے آدمی پڑھے نا، یہ ساری چیزیں وہاں لکھی ہوئی ہیں، مل جائیں گی اسی میں۔ دوسری کتاب اگر آپ دیکھیں تو اب ہمیں یاد نہیں، یہ علامہ اقبال پہ جو ادارہ بنا ہے یہاں لاہور میں، اقبال اکیڈمی، جہاں پہ ڈائریکٹر ان کے ہوتے تھے احمد جاوید صاحب، اب بھی حیات ہیں، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ ان کے ساتھ یا ان کے پہلے یا ان کے بعد ایک ہوتے تھے سہیل صاحب، سہیل عمر شاید نام تھا۔ لاہور میں ایک مرتبہ حاضری ہوئی کسی وجہ سے، تو ایک شادی میں جانا ہوا تو وہاں تشریف فرما تھی۔ 2-3 مرتبہ ان کی خدمت میں حاضری ہوئی۔ وہ جس طرح سوٹڈ بوٹڈ تھے، کوئی کسی کے وہم و گمان میں نہیں ہو سکتا تھا کہ اتنے پڑھے لکھے آدمی ہیں۔ تھوڑی دیر ان کی مجلس میں بیٹھنا ہوا تو پتہ چلا کہ ان کے علوم و معارف کتنے بلند تر ہیں۔ انہوں نے شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ پہ یہ لکھا ہے سارا، یہ آسان حوالہ ہے، اردو میں ہے نا، تو اسے پڑھ لیجئے، ان کے مقالات، ان کی چیزوں کو
انہوں نے باقاعدہ جو سلسلہ دیکھا ہے اس سارے کا ذکر کیا ہے. اس کی ایک کڑی تیسرا والا بھی دے دیں. آئرلینڈ میں پائی جاتی ہے. آئرلینڈ کی جو لائبریری ہے نا وہاں دیکھیں, وہاں بھی اس بات کے ثبوت مل جائیں گے. لیکن ہمارے زمانے میں تصوف کے جو مخالفین ہیں اب ان کو کیا کہیں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ سے جان نہیں نہ چھٹتی. اصل بات یہ, اب شیخ کو کیا کریں گے. شیخ کتنے بڑے صوفی تھے, وقت ہوتا تو اثر تک بیان کرتے صرف اس موضوع پہ کہ شیخ کو اللہ نے تصوف میں کتنا راس قدم عنایت فرمایا. شیخ کا ایک جملہ سناؤں, یہ وہی کہہ سکتا ہے جس نے تصوف کی بلندیوں کو چھوا ہوا. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب ہم آخری مرتبہ جیل میں گئے تو شیخ جیل میں داخل ہوئے اور فرمایا کہ ابن قیم ہم قید میں ہیں. تو میں چپ رہا. فرمایا قید میں تو وہ ہوتا ہے جس کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے. اور فرمایا ہم قیدی ہیں. قیدی تو وہ ہوتا ہے جو شہوت اور غصے میں قید ہوتا ہے. ہم تو کب کے اس سے برات کا اظہار کر چکے. ان کا قیدی وہ ہوتا ہے جو اپنی خواہشات کا قیدی ہوتا ہے, اور غافل وہ ہوتا ہے جو اپنے رب کی یاد سے غافل ہوتا ہے. یہ جملہ کوئی آسان ہے, پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے اس ایک ایک جملے پہ. شیخ اس گلی کے آشنا تھے, شیخ خود صاحب خانقاہ تھے, شیخ جیسے اللہ کا ذکر کرتے تھے. ابن قیم رحمۃ اللہ نے لکھا ہے میں شیخ کے ساتھ رہتا تھا, فجر کے بعد ذکر شروع کرتے تھے اور دن چڑھ جاتا تھا 4 گھنٹے 5 گھنٹے اللہ کی یاد میں گزارتے تھے. ایک دن میں نے ناشتے کے لیے اصرار کیا تو مجھ سے فرمایا کہ میرا اصل ناشتہ یہی ہے, اگر اتنا ذکر نہ کروں تو باقی جتنا بھی دین پہ چلنا ہے بہت میرے لیے مشکل ہو جاتا. جہری ذکر سلسلہ قادریہ یہ تو پڑھا تھا, آنکھوں سے ایک آدمی کو دیکھا. سلسلہ قادریہ میں وہ میاں سراج صاحب تھے جنہیں بے نظیر بھٹو نے وفاقی حکومت کا وفاق میں وزارت مذہبی امور دے دی تھی. بہت سادہ آدمی ہیں. جی ہاں, میاں سراج احمد صاحب دین پوری رحمۃ اللہ علیہ. تہجد میں جب ہم پڑھتے تھے تو ہم نے دیکھا وہ تہجد میں گئے اور 1000 دانوں کی تسبیح لے کے مسجد میں بیٹھ کے, فجر ہو گئی, تہجد پڑھ کے وہ بیٹھ کے ذکر کرتے رہے. فجر ہو گئی, فجر کے بعد اشراق ہو گئی, اشراق کے بعد جتنے مشائخ حضور تشریف لائے تھے ناشتے کا وقت آ گیا. میں 3-4 مرتبہ گیا کہ بزرگوں نے کہا جاؤ اور حضرت سے کہو ناشتے میں آئے. اچھا سائیں, اچھا سائیں, اچھا سائیں کہہ کے کوئی 8-9 بج گئے. اتنا طویل ذکر جس انسان کا 5-6 گھنٹے تسبیح پھیرے جا رہے ہیں, اللہ کو یاد کیے جا رہے ہیں, اس شخص پہ جب حال طاری ہوگا تو اس کا کیا ہوگا. اس لیے بات لکھنی آسان ہے, حوالہ پوچھنا. لیکن ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے آدمی تھے بابا. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی ان کے شیخ ابن قدامہ حنبلی, وہ تو پوری مستقل ایک باب ہے. یہ صاحب کرامت لوگ تھے, پتہ نہیں کیا پڑھتے ہیں. ایک اور نے لکھا ہے کہ تم نے کہا کہ شیخ نے لوح محفوظ کو دیکھا. واضح لفظوں میں ابن قیم نے لکھا ہے بابا. آپ ابن قیم کی کتاب الروح پڑھی ہے, وہ پڑھ لیں. اب سارا زور لگا رہے ہیں کہ ابن قیم کی یہ کتاب نہیں ہے, کتاب الروح ان کی نہیں ہے. حالانکہ کتاب الروح ابن قیم کی ہے رحمہم اللہ, اور ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب الروح سے حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں استدلال کیا ہے. گپیں کہ فقہ اکبر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی کتاب نہیں ہے. یار آپ کو کیا خبر ہے, آپ نے کتابیں کھولی. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے فتاویٰ کی پتہ نہیں 15ویں جلد ہے 17ویں ہے, کوئی بھی لکھا ہوا مل جائے گا ہمارے ہاں. شیخ نے صاف کہا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فقہ اکبر میں یوں لکھا ہے. تو یہ اب تک جہان میں کسی کو خبر ہی نہیں ہوئی, بس تمہیں ہی خبر ہوئی ہے.
کہ ابن تیمیہ اور ابن قیم، عبد القادر جیلانی اور ابن قدامہ ہمیشہ ہمیشہ ان لوگوں کا نام ادب اور احترام سے لینا چاہیے۔ کوئی شرعی دلیل تو ہے نہیں، لیکن ہم نے حدیث جن سے پڑھی تھی وہ مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ کا حوالہ دیتے تھے، فرماتے تھے ہم نے دیوبند میں حضرت رحمۃ اللہ سے بخاری شریف پڑھی، تو جب سند پوری پڑھتے تھے تو حضرت رحمۃ اللہ فرماتے رضی اللہ عنہ وعنہ، یہ جب ہمیں بخاری شریف پڑھائی تھی تو ایسے ہی پڑھائی تھی، ہم بھی پڑھتے تھے۔ تو فرمایا حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ میں نے خواب میں دیکھا بہت مشائخ جمع تھے، بہت بزرگ جمع تھے اور بہت خوش تھے، تو میں نے دریافت کیا کہ آپ سب لوگ مجھ سے اتنے خوش کیے ہیں؟ ان کا جب بھی ہمارا نام حدیث کی کتابوں میں آتا ہے تم اس پہ رحمت اللہ علیہ پڑھتے ہو، رضی اللہ عنہ پڑھتے ہو کہ اللہ کی رحمت ہو، اللہ راضی ہو، تو اللہ کی رحمتیں ہمارے پاس پھر آتی ہیں، ہم اس لیے خوش ہیں کہ تم مسلسل ہمارے لیے دعا کرتے، یہ ہے فائدہ۔ ابن وردی نے تاریخ لکھی ہے، اس نے لکھا ہے شیخ کا یہ جملہ، کیسے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامتیں تواتر کی حد تک ثابت ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی صدی کے مجدد تھے۔ بادشاہ کو ایک مرتبہ آمنا سامنا ہو گیا تھا اور بوتلیں بند تھیں شراب کی اور چھپایا ہوا تھا، تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ملے اور فرمایا ایک یہ حرام ہے جو چھپا رکھا ہے، اور اس سے بدتر حرام بادشاہ اور خلیفاؤں کے لوگوں کو جو خون چوستے ہو، تمہیں خدا کا خوف نہیں آتا؟ کئی دن شراب، پتہ نہیں اللہ جانے شراب سے رکا رہا، اس نے کہا حیران ہوں کہ جتنا میں نے چھپایا تھا اتنا تو میری ملکہ نہیں جان سکتی کہ میرے پاس کیا ہے۔ شیخ کو اللہ نے وہ بصارت عنایت فرمائی تھی، وہ بصیرت تھی کہ دیکھتے ہی فرمایا کہ جو کچھ چھپا رکھا ہے اس سے بدتر وہ خون ہے جو تم لوگوں کا ٹیکس کے ذریعے چوستے ہو۔ اب آ رہا ہے نا یہ بجٹ، اب جو ٹیکس لگیں گے اور بجلی مہنگی ہوگی، اب لڑ لو، شوق پورے کر لو تم، اور ادھر بھی یہی ہوگا دونوں طرف۔ آفتاب صاحب کا ٹیلی فون نمبر، آفتاب صاحب کو جناب آپ کا فون نمبر دے دیتا ہوں، آصف شاہین صاحب کا، جی یہ فون مسئلہ آفتاب صاحب کے پاس محفوظ ہوگا، وہ آپ سے رابطہ کر لیں، آپ ان سے کر لیں، یہ ہے۔ سرور پڑھیے بھئی، الحزب الاعظم یہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، اور یہ محسوس کرنا کہ پورا جسم اللہ سے مانگ رہا ہے، یہی تو بات ہے۔ مکمل سر سے پاؤں تک فقیر ہو جانا چاہیے، سر سے پاؤں تک محتاج ہونا چاہیے، ایک ایک روحاں اللہ سے جب مانگنے لگے نا، دعا یہ ہے حقیقت میں۔ ہم نے کسی سے عرض کیا تھا کہ دعا کیجئے گا، انہوں نے کہا ایسے کام کرو کہ میرے دل سے دعا نکلے، ایسے ہی دعا کرنے کا کیا ہے تم؟ بہت زبردست بات ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی سالت میں ترقی بھی دے اور قائم بھی رکھے۔ حقیقت یہی ہے، دعا چاہے ایک منٹ کی کیوں نہ ہو، مکمل سراپا سوال بن جانا چاہیے، پوری طرح اپنے آپ کو کسی بھی درجے اور عہدے کا ہو، اپنے آپ کو ہمیشہ سائل فقیر جان کر اللہ کے سامنے مانگو۔ وَكُن بِي رَءُوفًا رَحِيمًا، اللہ میرے لیے بہت مہربانی کرنے والا ہے، اللہ بہت رحم کرنے والا میرے لیے خاص طور پہ ہو۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے تھے کن بی رؤوف الرحیم۔ لڑکا اور لڑکی اگر فون پر ایک دوسرے سے مہر کر کے طے کر کے ایجاب و قبول کر لیں تو نکاح ہو جائے گا، گواہ کہاں گئے؟ اور اتنی مصیبت کیا پڑی ہوئی ہے ہیں بھیا، کوئی چیز چھپی نہیں رہتی، یہ ایسے ہی ذہنی ایک اختراع ہوگی، باقی کہاں آج کے زمانے میں کوئی چیز چھپی رہتی۔ حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت ان کی روح مبارک ان کے قلب اطہر میں سے سمیٹ دی گئی تھی. اناؤ سے عبدالاحد صاحب یو پی. ایسے ہے بھیا بالکل. حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے، ان کی ایک کتاب ہے حیات الانبیاء. حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ کی کتاب لکھی ہے، اس میں ان کی جو کتابیں ہیں نا، ہمارے زمانے میں اچھے اچھے علماء پڑھ کے اسے سمجھ نہیں سکتے. ہم نے حضرت قاری عبدالرشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، یہ اردو میں ہی ہیں ساری، کوئی عربی فارسی میں نہیں ہے، اردو میں ہی. حضرت رحمۃ اللہ سے یہ کتاب آب حیات، یہ مسئلہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا، کہ وفات کے بعد سنتے ہیں یا نہیں سنتے. اور یہ اللہ نے جو کہا ہے کہ انک میتن، آپ کا بھی وفات ہونے والی ہے، وانہم، اور یہ لوگ بھی سارے دنیا سے چلے جائیں گے. یہ واو کر کے اللہ نے دونوں کو الگ الگ کیوں کیا ہے، اس پہ حضرت نے پوری کتاب لکھی ہے. بہت عمدہ کتاب. ہم نے سبقن قاری عبدالرشید صاحب رحمۃ اللہ سے حضرت رحمۃ اللہ کی کتابیں پڑھی. خواتین کا بیوٹی پارلر میں کام کرنا بھی جائز ہے. جو چیزیں جائز ہیں سو جائز ہیں. جہلم سے مریم صاحبہ نے دریافت فرمایا ہے، تو جو جائز چیزیں ہیں ان کی کمائی بھی جائز. دلہن کو بنانا سنوارنا یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہوتا تھا. ام المومنین سے عائشہ رضی اللہ عنہا کی جو رخصتی تھی، وہ کہتی ہیں میری والدہ نے مجھے کھجوریں اور یہ چیزیں ملا کر کھلانی شروع کر دی تھی، تاکہ میں بہت زیادہ کمزور ہوں اور میرا جسم جو ہے وہ مضبوط ہو جائے. اس طرح کی چیزیں ہر دور میں ہوتی رہی ہیں، کوئی اس میں حرج بھی نہیں ہے. لیکن اللہ نے، شریعت نے جن کاموں سے منع کیا ہے نا، ان میں چلے جانا وہ جائز نہیں. فتاوی دارالعلوم دیوبند میں ہے کہ امام کو لقمہ اور اللہ اکبر کہا جائے. اس کا جواب پہلے ہم دے چکے ہیں کہ سبحان اللہ کہنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. ایک آدمی ہے امام کو لقمہ دیتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے، یہ بھی ٹھیک ہے. ایک آدمی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، امام صاحب التحیات للہ پڑھنے کے لیے نہیں بیٹھے اور اس سے کہہ دیا التحیات للہ، یہ بھی ٹھیک. وہ جو ذکر اذکار ہیں عربی کے، ان میں سے کوئی کہے گا امام کو توجہ دلانے کے لیے کہ حضرت یہاں پہ یہ چیز درست نہیں ہے، کوئی عرض نہیں. لیکن اصل الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سبحان اللہ کیا ہیں، کہ سبحان اللہ کہنا چاہیے. سبحان اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک ہے ہر عیب سے. تو امام صاحب گویا دوسرے لفظوں میں کہتا ہے کہ امام صاحب صرف اللہ ہی پاک ہے، اس سے کوئی غلطی کوئی خطا نہیں ہوتی، نہ وہ بھولتا ہے. تو حضرت آپ بھول گئے، التحیات للہ پڑھنی ہے، یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے. دو چیزیں سمجھنے کی ہوتی ہیں. ایک چیز یہ کہ جتنے نمازی ہیں نا، 1000 1500 100 200 سب مل کے ایک آدمی کو حق دے دیتے ہیں کہ آپ امامت کریں. تو جو امامت ہے نا، یہ بھی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے. شیخ فرماتے تھے امامت اس شخص کو ملتی ہے جو صبر اور یقین 2 مراحل سے گزرا ہو. جس شخص میں صبر نہیں ہوتا، تکلیفات پہ، غربت پہ، برے دنوں پہ، اور جس شخص میں اللہ کی ذات پہ یقین نہیں ہوتا نا، یہ شخص امامت کے لائق ہی نہیں. اس لیے یہ جو ہمارے یہاں صوبائی اسمبلیاں اور قومی اسمبلیاں، یہ بندر جو ناچتے پھرتے ہیں نا، انہیں اللہ پہ یقین کی ہوا بھی نہیں لگی. اور صبر سیکھا ہوتا تو آدھی راتوں کو اٹھ کے بینک نہ کھلواتے کہ پرائم منسٹر نے اتنا قرضہ دے دیا ہے، بینک کھولو، پیسے ہمیں دو. سب چیزیں ایسے ہی. اس لیے امامت کے درجے تک پہنچنے کے لیے ایک بات تو یہ
اور دوسرے یہ بھی بات یاد رکھنی چاہیے امام جو ہوتے ہیں کہ لوگ اسے ٹوک دیتے ہیں کہ حضرت یہ نہیں ہے، یہ ہے. تو امامت لوگوں کے اتفاق سے دی جاتی ہے، اور غلطی پہ چھوٹا متنبہ کر دے، بتا دے کہ یہ بات ٹھیک نہیں، ایسے نہیں، ایسے کر لے، قطعاً برا نہیں ماننا چاہیے. زندگی ایسے ہی چلتی. سب سے بڑی مثال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. حدیبیہ کے معاہدے میں صحابہ رضی اللہ عنہ ڈوبے ہوئے تھے غم اور رنج میں، اور وہ اتنا عجیب معاہدہ تھا کہ ان کی سمجھ میں نہیں تھا صحابہ رضی اللہ عنہ کریں کیا، کیوں واپس جائیں، کیوں نہ لڑیں، یہ بیت اللہ ہے، کیوں طواف سے رک جائیں، یہ کون ہوتے ہیں ہمیں خدا کے گھر سے روکنے والے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب بھی تو دیکھا تھا، وہ پورا کیوں نہیں ہوا، کیا ہو رہا ہے. اس کشمکش میں ڈوبے ہوئے تھے. آپ اٹھے اور آپ نے فرمایا قربانی کرو. حتیٰ کہ آپ اپنے خیمے میں داخل ہو گئے اور آپ نے فرمایا انہیں کیا ہو گیا ہے، میں انہیں کہہ رہا ہوں ام سلمہ قربانی کریں اور یہ سب بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ہے بیوی سے مشورہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے جا کے مشورہ کیا. انہوں نے کہا اللہ کے رسول دیکھو کتنا اچھا مشورہ. ان کا آپ کچھ نہ کریں، صرف جائیں اپنا جانور پکڑیں اور اس کو ذبح کر دیں، پھر دیکھیں کیا ہوتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے، اپنے اونٹ پہ ہاتھ رکھا، بس صحابہ رضی اللہ عنہ دیکھ لیا. صحیح بخاری وغیرہ کے شروع میں آتا ہے وہ اتنی تیزی سے چھریاں لے کے ذبح کے لیے بھاگے، لگتا تھا یہ تو ایک دوسرے کو ہی کہیں قتل نہ کرتے. اس لیے حق کہنے ہی نہیں، سننے کی بھی ہمت ہونی چاہیے. جو شخص سچائی سن سکتا ہے، اور جو شخص صبر کر سکتا ہے، اور جو شخص یقین رکھتا ہے، اور جو شخص علم رکھتا ہے نا، یہ 4-5 صفات کسی میں آ جائیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اللہ دونوں جہانوں میں سے کسی جہان میں امامت اسے نہ دے. یہاں دے گا، اگر قومیں اس قابل نہیں ہیں تو وہاں امامت مل جائے گی. وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، وہاں پورا ہو جائے گا. یہ سوال فرمایا ہے کہ معاہدے کے تحت یہ شرط لگائی کہ اس گندم میں سے نکلے ہوئے آٹے کا 10واں حصہ میں چکی میں پیس کر لے لوں گا. تو دیکھیے صاحب، کسی علاقے میں یہ رواج بن گیا ہے تو یہ جائز. مثلاً 1 من گندم دے گئے، اس کا 10واں حصہ میرا ہے، 10 کلو اس نے رکھ لیے، یہ جائز ہے ہمارے یہاں، کیونکہ عام طور پہ گاؤں میں ایسے معاہدے ہو جاتے ہیں. وگرنہ ہونا یہ چاہیے کہ چونکہ شرط لگائی ہے تو شرط کی وجہ سے ناجائز ہونا چاہیے، مگر ہم ناجائز سے نہیں کہتے. اور دوسرے یہ ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اجرت کے پیسے لگا دیے جائیں کہ آپ یہ اتنا پیس لیں، اتنی گندم ہے اور اس کو پیس لیں اور اتنے پیسے میں آپ کو ادا کر دوں گا. یہ تو بالکل ہی جائز ہے، کوئی حرج نہیں. آج کل قرآن پاک کو خود پڑھ کر پڑھنے پر زور دیا جاتا ہے. ایک کراچی کے عالم دین ہے، وہ مدرسے میں سے ہیں، اہل حق میں سے ہیں، وہ بھی یہی فرماتے ہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں کمپیوٹر سائنس کا متعلم ہوں اور قرآن کو سمجھنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کروں. بھیا اس بات میں نہ پڑھنا. یہ جتنی بڑی کتابیں ہیں نا، یہ ہمیشہ اساتذہ سے ہی پڑھا کرتے ہیں. بس سیدھی سی بات ہے. میڈیکل کی جو بڑی کتابیں ہیں بچے خود کہاں پڑھ سکتے ہیں، اساتذہ سے ہی پڑھتے ہیں نا. اسی طرح مثنوی ہے، قرآن کریم ہے، حدیث کی کتابیں ہیں، مقدمہ ابن خلدون ہے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی حجت اللہ البالغہ ہے. یہ انسانوں کی لکھی ہوئی کتابیں بغیر استاد کے جیسے سمجھنا چاہیے وہ سمجھ نہیں آتی. تو اللہ کی کتاب تو بہت بڑی چیز ہے. یہ ہونا چاہیے کہ روزانہ وقت نکال کے کسی قاری، کسی حافظ، کسی فقیہ، کسی عالم دین، ان سے کہنا چاہیے کہ حضرت یا علماء جو درس قرآن دیتے ہیں اس میں شرکت کرنی چاہیے تاکہ قرآن فہمی میں اضافہ ہو.